شخص خدا کے حضور جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے مالک تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، رزق مجھے کمانا پڑا، بچوں کو پالنا پڑا، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑی، مجھے کہاں فرصت ملی کہ میں تیرے مقاصد کی تکمیل کرتا، تو وہ سچا ہے، وہ یقیناً سچ ہے۔ اگر اس سے واقعی یہ کام اسے خود کرنے ہیں تو پھر وہ سچا ہے اور اللہ کا کوئی حق نہیں ہے اس کو سزا دینے میں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم غلط کہتے ہو۔ اور جسے ہم جبر کہتے ہیں وہ زمان و مکان کو آپس میں جوڑنے کا نام ہے۔ جبر یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آپ کے لیے چند جوتے مخصوص کیے ہوئے ہیں یا چند انعام مخصوص کیے ہیں، جبر یہ ہے کہ ایک لمحہ زمانہ کو ایک مقام میں سمجھنا۔ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ مکان پہلے سے اسٹیبلش کیا گیا، آپ کا آنا اسٹیبلش کیا گیا، بات کرنا اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر اس تمام چیز کے مقاصد پہلے سے تعین کر لیے گئے۔ آخر اتنی ساری ارینجمنٹس والا اتنی ٹائٹ کنٹرول پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں، اس پروٹوکول میں خدا کا مقصد ہے۔ تو میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں تو میں ایک صاحب کو ایک لیٹر دیتا ہوں اور اس کو پیسے دیتا ہوں کہ لاہور لے جا، اور دیکھو یہ تھوڑا سا زائد ہے، یہ ہوٹل کا کرایہ ہے، یہ کھانے کے پیسے ہیں، اگر تو تفریح کرنا چاہے تو یہ بھی ہے ساتھ، کسی سے ملنا چاہے تو سواری کے کرایہ بھی لے لے، اور اگر تو فرض کرو کہ تو بالکل سونا چاہے تو آرام دہ بیٹھ کے اتنے پیسے یہ بھی تیرے پاس ہیں۔ اور ہاں ایک کام تو نہیں کرنا کہ یہ تجھے لیٹر جو فلاں شخص کو ڈیلیور کرنا۔ اب وہ 3 دن کے بعد وہ صاحب واپس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میں نے تو بہت انجوائے کیا، میں نے کھایا پیا، میں نے بڑی سیریں کی، میں نے باغ دیکھے، حسین چہرے دیکھے۔ میں اسے کہتا ہوں یار ویری گڈ یو انجوائڈ ویل، واٹ اباؤٹ دی لیٹر؟ تو وہ مجھے آگے سے کہ سرکار وہ لیٹر ڈیلیور کرنا بھول گیا ہوں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، میں کیا سوچوں گا اور میں کیا کروں گا؟ تو بات یہ ہے کہ پروردگار نے ساری سہولتیں، سارے اسباب، ساری ہوٹلنگ مہیا کرنے کے بعد انسان کو کہا کہ تو نے اس تمام سفر میں ایک لیٹر ڈیلیور کرنا ہے، کہ وہ لیٹر یہ ہے کہ جو حلاتا کی آخری آیت میں ہے کہ حلاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بلا شبہ انسان زمانے میں بہت برس رہا، پھر یہ سنگل سیل تھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اسے ڈبل سیل کریٹ کر دیا، فجعلناہ لنبتلیہ، پھر ہم نے چاہا اس مخلوق کو آگے بڑھا کے اور ٹیسٹ کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے سماعت دی، بصارت دی، اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک فرض عائد کیا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ تجھے عقل و شعور اس لیے بخشا ہے کہ چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کرو۔ آپ دیکھتے ہیں لیبرٹی کہاں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جبر نہیں ہے، یہاں خود خدا کہہ رہا ہے چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کرو۔ یہ جو آپ کو اس نے آزادی دے دی کہ چاہو تو مانو، چاہو تو، یہی آپ کا چوائس ہے۔